الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے بندوں کو بہت ساری ضمانتیں، وعدے، یقین دہانیاں کرواتا ہے. اللہ تعالی مومنین کو یہ بتلاتا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا مددگار ہوں، مجھ سے بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں. چنانچہ کثرت سے قرآن مجید کے اندر اس نوع و مضمون کی آیات اللہ پاک نے اتاری. اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ. اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے، سوائے اس کے نہیں، بے شک تمہارا دوست اللہ ہی ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو بار بار چند آیات کے بعد اس قسم کا مضمون، اسلوب، بشارت، تائید و مدد اللہ تعالی اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ ان بندوں کے دشمن ہوں گے. یہ جو دین پر، دعوت پر، توحید پر، اسلام پر کھڑے ہونے والے لوگ، ملک، جماعتیں، اللہ کو یہ علم ہے کہ ان کے دشمن ہوں گے دنیا میں. اب دوست کو دوست کب مانا جائے گا؟ اگر وہ اپنے دوست کی مشکل وقت میں مدد نہ کرے. دیکھیے نا، ایک عام کامن سینس کی بات ہے
کوئی شخص آپ سے کہے بھائی ہم تیرے دوست ہیں، اور جب مشکل آئے تو وہ دوست گونگا بن جائے، نہ مشورہ دے، نہ مدد دے، نہ سہارا دے، نہ کوئی صلاح دے، نہ طریقہ بتلائے، پھر وہ کاہے کا دوست ہوا؟ پھر تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ مگر اللہ اپنے بندوں کا سچا دوست، سچا دوست کون ہوتا ہے؟ جو دشمن سے خبردار ہو۔ یاد رکھیے، بہت بڑا اصول، پرکھ، جانچ، پہچان سچے دوست کی کیا ہے کہ جب میں مشکل میں پھنسوں، گھیرے میں گھر جاؤں، مصائب و آفات، مشکلات ہر طرف سے مجھ پر ٹوٹ پڑے، تو اس وقت میری مدد کو آئے، طریقہ بدلائے، سہارا دے، ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تب دل مانتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ خالی خولی منہ زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا دلی سچا پکا دوست ہے۔ اب آپ دیکھ لیں قرآن مجید کو، جو اللہ پاک کا، ہمارے سچے دوست کا ہمارے لیے چارٹر، پیغام، کلام، خطاب، اللہ تعالی ہمیں جس طرح اس کتاب میں ہمارے دین، ہماری عبادت، ہمارا عقیدہ، ہمارے معاملات، ہمارے سارے مسائل بتلاتا ہے، بعین ہی اسی قدر اللہ پاک ہمیں ہمارے دشمنوں سے آگہی پہنچا۔ ہمیں تلقین کرتا ہے، مسلمانوں، اہل ایمان، کافروں سے، پھر کافروں کے اندر بھی کلاسیفیکیشن کرتا ہوا خاص یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور ہر نوع کے مشرکوں سے، ایک ایک دشمن سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قسم باللہ ہماری تعلیم، تربیت، تنبیہ، سکھلائی کرتا ہے۔ ہم اس طرف کبھی نہیں سوچتے۔ اسلامی ملک پالیسی بناتے وقت، خارجہ داخلہ پالیسی، کوڈ آف کنڈکٹ وضع کرتے وقت، رولز آف بزنس متعین کرتے وقت، آج کا یہ تھن بدھو مسلمان اللہ کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں، اس کو پوچھتا ہی نہیں۔ ہماری ساری خرابیوں، تباہیوں، بربادیوں کا راز ہمارا یہ رویہ، یہ وتیرہ، یہ گندا عمل۔ ہم اپنے دوست کو، مخلص کو، خیر خواہ کو بھول گئے، اور دشمن کو، بدخواہ کو جفیاں ڈال کے قربتیں کرتے پھرتے، وہ ہمیں ٹھڈے مارتا ہے، ہم آگے بڑھ بڑھ کے دشمن کو جفیاں ڈالتے۔ اللہ اکبر! کتنی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو آمنو کے زمرے میں آتے ہو۔ اب کون کون آتا ہے آمنو میں؟ اردن کا عبداللہ بھی کہے گا میں آمنو میں، سعودی عرب کا عبداللہ بھی کہے گا آمنو میں،
ترکی کا وزیر اعظم صدر بھی دعویٰ کرے گا میں آمنو میں، مصر کا ظالم حسنی بھی دعویٰ کرے گا آمنو میں، اور لولا لنگڑا پاکستان کا بکاؤ مال بھی دعویٰ کرے گا ہم بھی آمنو میں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں جو آمنو کے زمرے میں ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا بیٹھنا۔ پھر اور وضاحت کے ساتھ کہا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، واللہ بالکل اسی طرح جس طرح بڑا ہی سمجھدار، عقل مند، باتدبیر، اولاد پر بہت شفقت کرنے والا باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے فلانا بدمعاش ہے، فلانا 10 نمبریہ ہے، فلاں اوباش ہے، دیکھنا میرا بیٹا کہیں اس بدمعاش کی دوستی میں، اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ دیکھتے ہیں نا ہر محلے میں، ہر کالونی میں یہ مثال ہوتی ہے۔ ایک اچھا باوقار سمجھدار باپ جو اولاد کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، وہ اپنی اولاد کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، سمجھا سمجھا کے چلتا ہے، کہتا میرے بیٹو فلانا 10 نمبریہ ہے، فلاں بدمعاش ہے، فلانا گینگسٹر ہے، تم اس کے بھرے میں، جال میں، دھوکے میں، دوستی میں نہ پھنسنا۔ اللہ کی قسم اسی طرح یہ مثال ہے ایک سمجھانے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کے ملکوں کو، وزیر اعظموں کو، صدروں سفیروں کو، فوجوں جرنیلوں کو، قاضیوں ججوں کو، عدلیہ مقننہ کو، مولویوں مفتیوں کو، عربیوں عجمیوں کو، سعودیوں مصریوں پاکستانیوں کو اللہ صاف صاف کہتا ہے، بار بار کہتا ہے اے آمنو والو، یہودیوں کے دائرے میں، دوستی میں، پھندے میں، جال میں نہ پھنس جانا۔ ہم ان آیتوں پر سے ایسے گزرتے ہیں کان لپیٹ کے، ہم آیات قرآنیہ کو اپنے دماغ پر، دل پر، اندر تک، عقل، سوچ، پرکھ تک، پالیسی، اسٹریٹجی تک، فارن افیئرز، انٹرنل افیئرز تک، ڈیفنس تک اللہ کی آیتوں کو رسائی دیتے ہی نہیں۔ ذہن یہ بن گیا ہے کہ اس قرآن مجید کا سیاست میں، معیشت میں، حکومت میں، صحافت میں، داخلہ خارجہ میں، دفاع میں قرآن کا کیا دخل؟ گندا ذہن، انگریز بے ایمان کا دیا ہوا ذہن، ان یونیورسٹیوں، پروفیسروں، تھنک ٹینک کو گمراہ کرنے کے لیے کافروں کا دیا ہوا ذہن آج یہ ہے کہ جی قرآن مجید کو جمعے کے دن مسجد میں، ممبر میں، عربی کے خطبے میں 2-4 آیتیں، چھوٹی موٹی حدیثیں پڑھ کے مولوی یہ جا، مقتدی وہ جا، قرآن کا کیا دخل ہے تمہاری روزمرہ کی برکت میں؟ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لو، اب سارے پھنسے ہوئے امریکہ کے یار کہتے ہیں جی پاکستان کی باری ہے، ڈرون حملے آئیں گے، دائرہ جنگ کا امریکہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اب سراسیمگی، وحشت، بدحواسی، اس نالائق شاگرد طالب علم کی طرح یہ امت، اللہ کی قسم وہ نالائق نکھٹو سوتر طالب علم
جس کو اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا استاد، اس کا ٹیوٹر سب کہتے ہیں پڑھ لے، کتاب کو یاد کر، نصاب کو یاد کر، تھیوری کو سمجھ، پریکٹیکل میں پرفیکٹ ہو، مگر وہ نالائق کچھ نہیں کرتا۔ اب جب کمرہ امتحان آ جاتا ہے، ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے، اب وہ بدحواسی میں اڑا اڑا چہرہ، پھیکا سا رنگ، بیٹھتا ہوا دل، مایوسیوں کا اندھیرا، کہتا سینٹر گر جائے، ممتحن مر جائے، پرچہ آؤٹ ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اب میری جان چھوٹ جائے۔ ایسے چھوٹتی ہے؟ لیکن آپ نے ایک وہ لائق طالب علم ہوتا ہے، ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، کورس یاد، تھیوری پریکٹیکل پرفیکٹ، کوئی بدحواسی نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ اس کو جب پتا چلے کہ امتحان لیٹ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم اس کو غصہ آتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، کہتا میں اب تیار ہوں، ٹریننگ میں نے کر لی ہے، ذہن میرا بن گیا ہے، لکھنے کی مشق ہے، پڑھنے کی مشق ہے، فارمولے یاد ہے، پریکٹیکل ازبر ہے، اب امتحان کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ میں تو دینے کو تیار ہوں۔ ہائے ہائے، وہ جو تھے نا احزاب کے دن، نکھٹو، منافق، دین کے دنیا کے چور، نبی سے محبت نہیں، شریعت سے پیار نہیں، اسلام کی حمیت و غیرت نہیں۔ جب احزاب کے دن سارے عرب کی فوجیں چڑھ آئیں تو وہ جو نکھٹو طالب علم تھے نا، کہنے لگے بھاگو، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، او یثرب کے لوگوں اب کھڑے ہونے کی نہ بات کرو، نہ ہمت ہے، نہ کھڑے ہو سکتے ہو، دنیا ٹوٹ پڑی ہے، ابو سفیان آ گیا، بنو قریظہ، خیبر، یہودی لشکر سب آ گئے، تم دباؤ، بھاگو، جدھر سینگ سمائے۔ قرآن اللہ کی قسم ان نالائقوں کا بھی ذکر کرتا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، کہتے ہو محمد کے ساتھیوں، یثرب کے باسیوں، اب نہیں ٹھہر سکتے، چلو بھاگو۔ اور جو تھے محنتی طالب علم، رسول اللہ کے ساتھی، دعوت و جہاد کے فدائی، جنتوں کے شیدائی، غلبہ اسلام کے تھیسس پیپر کی پوری تیاری، وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ فوجوں کا آنا، احزاب کا آنا، نیٹو پلیت کا آنا، امریکہ ملعون کا آنا، ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم آج مجاہد کہتا ہے جتنی قومیں، جتنی فوجیں آئیں سب کو آنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے تم جہاد کو کھڑے ہو جاؤ گے، وہ جہاد کو ختم کرنے آئیں گے، وہ جتنے جمع ہو کے آئیں گے وہ اتنے شکست کھا کے جائیں گے۔ اب آپ سارے نونی قافی دیکھ لو، سب جیم دال کو دیکھ لو، سب حکومت کے رسیا، کرسیوں کے جھلار، گدیوں اسمبلیوں کے طلبگاروں کو دیکھ لو، ان پر بدحواسی ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ 7 کو امریکی چوڑا آئے گا تو 8 کو ڈرون حملہ آئے گا، بلوچستان پر آئے گا، پھر پنجاب پر آئے گا، پھر پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ پھر کوشش کرتے ہیں چلو سودا کرو، کچھ اور قیمت دے دو، کچھ لاشیں دے دو، کچھ پرچہ آؤٹ ہو جائے، کوئی کمرہ امتحان میں دھماکہ ہو جائے، کوئی ممتحن مر جائے، نالائق طالب علم کی طرح۔ اللہ کی قسم آج بھی وہ نالائق جماعتیں، قومیں، حکومتیں جو بزدل، غیر تیار شدہ
وہ کہتے ہیں کسی طور امریکہ ہمیں معافی دے دے، بھیک دے دے، لمبا کر دے، ہماری بجائے ان کو مار دے. یہ سارے نالائق طالب ہیں. اللہ اکبر. اور جو لائق اور محنتی، کورس بھی یاد، تھیوری پریکٹیکل بھی یاد، امتحان اس کے لیے معمولی سی چیز. اللہ کی قسم وہ کہتا لاؤ جلدی سے سینٹر جماؤ، مجھے موقع دو، میں تمہارے سامنے اپنی کارکردگی پیش کروں. اللہ کی قسم میرا رب قرآن میں کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللہ یعلمهم. جو سچا دوست ہے نا مسلمانوں کا، اللہ پاک، جس کا دین اسلام، جس پر ہمارا ایمان، وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مسلمانوں تم تیاری کرو، فرار نہ حاصل کرو، پرچہ آؤٹ ہونے کی دعائیں نہ کرو، پرچہ پیش ہونے کی دعا کرو، دعا بھی کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعدوا، مسلمانوں مومو ٹھگنے بزدل نہ بنو، پیٹھ دکھانے کی نہ سوچو، کوئی قیمت ادنا دینے کی نہ سوچو. عمل کیا کرو؟ اعدوا. اگر دشمن آتا ہے، امریکہ آتا ہے، حملہ جنگ تمہارے دروازے کھٹکھٹاتی ہے تو کیا کرو؟ جنگ کی، مقابلے کی، معرکے کی، دفاع کی تیاری کرو. ایسی تیاری ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، تمہارے گھوڑے، تمہارے گبرو سب جہاد کے لیے تیار کرو. سارے کور کمانڈر، سارے سالاران فوج پاکستان، سارے جرنیل، ان سروس ریٹائر، ریزرو فورسز، سب کل ملک کے 18 سال کے سب گبرو اعدوا. اللہ کہتا جہادوں کی تیاری کرو، مقابلے کی تیاری کرو. تیاری ایسی جو دکھائی دے، تیاری ایسی جو اعلانیہ ہو، تیاری ایسی جس میں اسلحہ، جس میں قوت، جس میں گولہ بارود، جس میں دفاعی جنگ، ہجومی جنگ، مقابلے کی سوچ، مارکے کی سوچ، غلبے کی سوچ، انتقام کی سوچ، جرأت، شجاعت، فہم، فراست. تیاری ایسی کرو. یہ قرآن ہے، وہ رب رحمان ہے، یہ نیچے بندہ مسلمان ہے. اعدوا، تیار کرو، لہم، ان سب دشمنوں کے لیے، ما استطعتم، کل قومی بجٹ، ساری ڈونیشن، تاجروں کے سارے مال، ماؤں کے سارے لال، سب جہاد کے اندر لے. میرا ترجمہ سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لو مستطعتم کے کیا معنی. قرآن کہتا ہے اپنی آخری صلاحیت تک تو جہاد کی تیاری میں صرف کر. یہ قرآن ہے، سورۃ انفال. اللہ، کبھی ہم نے انفال سورت پر سوچا؟ بھلا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارا بیچارہ وزیر اقتصادیات، وزیر خزانہ، بریف کیس اٹھا کے بھکاری بن کے $1.5 بلین پر قومی سودے، اپنی اور اپنے بھائیوں کی لاشوں پر
بھیک پر، مسلمانوں کے خون پر، گدیوں، حکومتوں، کرسیوں، نوکریوں کی بقا؟ انفال سورت کیا ہے؟ انفال نفل کی جمع، غنیمتیں۔ غنیمتیں غنیمتیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کے ہاتھ جہادوں کے نتیجے میں کافروں کی دولتیں، ان کے بینک، ان کے بیلنسز، ان کے خزانے، ان کے سارے ترقیوں کے ڈھیر، ٹیکنالوجی کے انبار، ان کے آدمی، عورتیں، غلام و لونڈیاں، سب کچھ مسلمان کو اللہ پاک جہاد کے نتیجے میں جو مال و دولت دشمن سے چھین کر دے، قرآن اس کو غنیمت کہتا ہے۔ غنیمتوں کی صورت ہم کیا کہتے ہیں؟ فرینڈز آف پاکستان۔ ہمارے ٹھوٹھے میں کتنی بھیک ڈالتے ہیں فرینڈز آف پاکستان۔ اور ظالموں، بدھو بھجکڑو، جو تم سے تمہارے بھائیوں کی لاشیں لے کر، تمہارے ملکوں کا امن چھین کر، مسجدوں پر حملے کروا کر، مدرسوں میں بارود پھاڑ کے، جمرودوں میں، جمعوں میں مسلمانوں کے قتل عام کر کے 1.5 بلین ڈالر دے کر جو تم سے سودے کرتے ہیں، ظالموں، وہ تمہارے فرینڈز ہیں؟ جو بدبخت آتا ہے نا، وہ اپنے لیے ایک ڈرامہ گھڑ لیتا ہے۔ اب فرینڈز آف پاکستان، پہلا امریکی اور پاکستانی صدر تھا، دونوں کا اللہ نے بیڑا غرق کیا۔ وہ کہتے تھے وار آن ٹیرر، دہشت گردی کی جنگ۔ اب وہ مومو ٹھگنا آیا، کہتا فرینڈز آف پاکستان ہمیں بھیک دیں گے۔ اللہ قرآن مجید سورۃ انفال میں کہتا ہے اعدوا، تیاری کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فوج کا بجٹ زیر بحث لاؤ اور بجٹ کو گھٹاؤ۔ ہمارا سیکولر سیاسی ذہن دہلی اور واشنگٹن کا دوست یار ذہن اسمبلی میں کیا کہتا ہے؟ کہتا دفاع کا خرچ مقدس گائے نہیں، اس کو ڈسکس کرو، دفاع کے بجٹ کو کم کرو۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے جو کچھ تمہارے ہاتھ لگے اس کو دفاع ہو جہاد کے بجٹ میں صرف کرو، مختص کرو، ایلوکیٹ کرو۔ تیاری کرو، قوم تیار ہو، فوج تیار ہو، لیڈر تیار ہو، ایم این اے، ایم پی اے تیار ہو، پارلیمنٹرین سینیٹر تیار ہو، دفاع سے متعلق میجر، کرنل، بریگیڈیئر، جنرل، لیفٹیننٹ جنرل سب تیار۔ افواج پاکستان، عوام پاکستان، سیاستدان پاکستان، علماء پاکستان، مفتیان پاکستان، سب تیاری کرو امریکہ بے ایمان کے مقابلے۔ گھوڑے بھی لے آؤ، گبرو بھی لے آؤ۔ او میرے بھائیوں، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نسخہ کیمیا ہمارے نام پیغام ہے۔ ہمارا مخلص ترین دوست ہمارا رب، ہمارا ازلی ترین دشمن نیٹو، امریکہ، یورپ، ہندوستان، ہمارے ازلی ابدی دشمن۔ اب دشمن مارنا چاہتا ہے، دوست بچانا چاہتا ہے، دوست بچا سکتا ہے اگر ہم دوست کی پالیسی، مشورہ، نصیحت قبول کر لیں۔ اس آیت کو پڑھو، اللہ کے واسطے اس کو پڑھاؤ، جس کی رسائی ہو وہ اسمبلی میں یہ آیتیں بھیجے،
جس کی رسائی ہو وہ جرنیلوں کو، کور کمانڈروں کو سورت انفال کی یہ آیتیں بتلائے. امریکہ کے دھمکی، دباؤ، پریشر میں نہ آئے. تیاری کرو، تیاری. رباط الخیل، سب گھوڑے لے کے آؤ، سب گبرو لے کے آؤ، ساری نسلیں لے کے آؤ، کل فصلیں لے کے آؤ، ٹوٹل بجٹ لے کے آؤ، دفاع میں، جہاد میں خرچ کرو. اللہ کہتا نتیجے کیا ملیں گے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. اللہ کا دشمن اور پاکستان کا دشمن اس سے ڈرے گا، حملے سے ٹلے گا. نہ آلٹیچیوڈ بمبنگ ہوگی اور نہ ڈرون پلید آئیں گے. ترہبون، تم ڈرا دو گے، وہ ڈر جائیں گے. جہادی ملک، جہادی قوت، جہادی غیرت، ایٹمی پاکستان مقابلے پر کمر بستہ تیار. وآخرین من دونہم، اللہ کہتا کچھ سامنے کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ پرانے زخم چاٹنے والے سلیپنگ دشمن ہوتے ہیں. اللہ سب کو جانتا ہے، تم نہیں بھی جانتے اپنے دشمنوں کو اللہ جانتا ہے. تمہارا کون کون دشمن ہے. روس بے ایمان بھی کروٹیں لے رہا ہے، انگلستان بھی، ہندوستان بھی، امریکہ شیطان بھی، اور نیٹو کے 28 چوڑے بھی. آخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. سب ڈریں گے، سب پیچھے ہٹیں گے، حملوں کی جرات نہیں کریں. اب تیاری کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی جہاد کی مد میں، یوفا الیکم، یوفا الیکم، پورے اللہ کی طرف سے رزلٹ ملیں گے. ساری مدات چلیں گی. تم یہ نہ سمجھنا کہ جی مولوی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پر بیواؤں کے وظیفے، یتیموں کے خرچے، مدرسوں کے فنڈ، سوسائٹیوں ٹرسٹ چلانے کے بجٹ، یہ سارے ہم کہاں کریں گے پھر اگر جہاد میں خرچ کر دیا؟ اللہ کی قسم، ہمارے بھولے سیدھے تاجر کو اور بے جہادی مولوی کو دونوں کو ڈھنگ چج ہے ہی نہیں. مولوی یہ نہیں دیکھتا کہ مولویوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مدرسے پر، نہ لائبریریوں پر، نہ کتابوں پر، نہ یتیموں پر، نہ بیوگان پر محمد ذیشان خرچ کرتا تھا. ٹوٹل کیپٹلائزیشن تو میدان جہاد پر، پھر جہاد ریٹرن میں پالتا تھا. جہاد بیواؤں کے وظیفے جہاد سے، یتیموں کے خرچے جہاد سے، سوشل ویلفیئر ساری غنیمتوں سے. اللہ کی قسم، جہاد مسلم سوسائٹی کی وہ ساری مدیں جن کے لیے تم جہاد کا بجٹ چوری کر لیتے ہو، قسم باللہ جب تم وہ بجٹ جہاد کو دے دو، اللہ تعالیٰ کے ذمے پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے جہادوں میں خرچ کیا، ان کی باقی مدیں میں پال دوں. یوفا الیکم، اللہ کہتا جو تم میری راہ میں جہاد پر خرچ کرو گے، تمہارے دیگر شعبے، ڈیسک، ادارے، رفاہی، خدمت کے، تعلیم کے، دیوگان کے، یتامہ کے، تمہارا کوئی کام نہیں رکے گا جب تم جہاد کے نام سب کچھ دو. یہ ضمانت قرآنی ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم تباہ نہیں ہو. جہاد کی تیاری کر لو، تم تباہ نہیں ہوگے، تمہارے ملک مٹ نہیں جائیں گے. انتم، اور تم، لا تظلمون، تم پر امریکہ، روس، انگلستان، جاپان، نیٹو پلید ظلم نہیں کر سکے.
اللہ کی قسم یہ ہمارا دوست، ازلی ابدی دوست، مخلص خیر خواہ دوست رب رحمان پاک قرآن میں محمد ذیشان کی زبان میں ہم کو نصیحت، درس، واعظ، اسٹریٹجی، اسکیپ قرآن دیتا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ جی نہیں ہم نے اسمبلی چلانی ہے، ہم نے جی صوبے چلانے ہیں، یہ دعویٰ والے ہیں جہاد کی بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، بیچارے خود ہی دبدبا جی۔ او اللہ کی قسم، صوبے داروں صوبے نہیں چلیں گے، حکمرانوں حکومتیں نہیں چلیں گی، ملکوں کے جعلی ٹھیکیداروں ملک نہیں بچیں گے اگر تم نے دشمنوں کے خلاف اللہ کے حکم کے مطابق ٹوٹل پالیسی، اسٹریٹجی مکمل اختیار نہیں کی۔ واللہ مجھے ڈر ہے ایک ایک کر کے تمہارے سارے ممبر، تمہارے سارے فورم اور ڈیسک پگھلتے جائیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم مارے نہیں جاؤ گے۔ آج ہم یہی چاہتے ہیں نا، ہم بچ جائیں۔ اللہ کی قسم انفال میں رب رحمان کہتا ہے لا تظلمون، تم مارے نہیں جاؤ گے اگر تیاری کرو گے، اگر گھوڑے کس کے رکھو گے، اگر گبرو الرٹ رکھو گے، اگر جیبوں کے مال گودوں کے لال جہادوں میں خرچ کرو گے، دشمن کو باقاعدہ دکھاؤ گے، جتلاؤ گے، سناؤ گے۔ او امریکہ پلید، پوری پاکستانی قوم دفاع وطن کے لیے، دفاع ملک کے لیے، دفاع اسلام کے لیے، ڈرون حملوں کے خلاف، فوجی حملوں کے خلاف، آلٹیچیوڈ بمبنگ کے خلاف، یہ فوج، یہ عوام، پوری قوم، اس کے طیارے، اس کی توپیں، اس کی ایک ایک چیز اپنے ملک کے دفاع میں الرٹ کھڑی ہے۔ اللہ کی قسم ضمانت قرآنی ہے، لسان ربانی ہے، انتم لا تظلمون، تم مارے نہیں جا سکے۔ سچا قرآن، اللہ کا قرآن، آج ہمیں قرآن کہتا ہے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں صاف کہتا ہوں حکمرانوں، قرآن کو آگے کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ امریکہ شیطان ہے، نیٹو شیطان ہے، تمہارے پاس اللہ کا قرآن ہے، تمہارے پاس محمد ذیشان ہے، تمہارے ساتھ رب رحمان ہے۔ اللہ کی طرف پلٹو، اسلام کی طرف پلٹو۔ قوموں کو اپنی زندگیوں میں آخری فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میرا پاکستان آج ساری دنیا کفر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ آج کی پچ امریکہ ورسز پاکستان، پاکستان ورسز امریکہ، اور امریکہ اکیلا نہیں، روس اس کے ساتھ، 28 نیٹو یورپ، مشرقی مغربی کے ملک امریکہ کے ساتھ، مشرقی سرحد پر مشرق ہندوستان امریکہ کے ساتھ۔ اس کا معنی ساری دنیا ایک طرف، پاکستان کا مطلب لا الہ ایک۔ یہ نقشہ ہے اس وقت، یہ سیناریو آف دا ڈے ہے۔ آپس کی دشمنیاں ختم کرو، دہشت گردی کے مصدر اور منبع ختم کرو، یہ خودکش دھماکوں کی سازشیں بند کرو، مسلمانوں کے قتل عام ختم کرو، کافروں کے ایجنٹ بن کے استعمال ہونا بند کرو، من مرضیوں پر کلاشنے نہیں، قرآن و حدیث پر، دعوت و جہاد پر، اللہ کی آیات پر ایک عمارت، ایک اطاعت کے تعلی جہادی جماعت بن کے میدان میں ہو۔ امریکہ ناکام ہو چکا ہے، وہ ہار گیا ہے۔ ان کا نیا صدر پچھلے صدر کی پالیسی پر مجبور، بے بس۔ پچھلا صدر جوتے کھا گیا ہے، اس کی پالیسی انشاءاللہ اس سے زیادہ جوتے کھائے گی۔ مسلمانوں، استقامت،
صبر، عزیمت، جہاد. سامنا کرو دشمن کا، مقابلہ کرو دشمن کا، تیاری کرو مقابلے کی، اتحاد پیدا کرو اپنی صفوں میں. پاکستان کی جغرافیائی حدوں کا تحفظ، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ. جگہ جگہ ذہن ہو. گندا میڈیا، ہندوستانی میڈیا، یہ 80 چینلوں پر باقاعدہ ہندو کی فلمیں، ان کے گانے، ان کی گندگی. اس وقت توبہ کر لو، استغفار کرو. بھائی بہنیں، بیٹیاں بیٹے اپنے آپ کو پابند کرے. ہم دشمنوں کا کلچر، ہندی فلمیں، امریکی فلمیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، سب فلم کلچر بند. زبان پر اللہ کا نام، جہاد کا پیغام، غیرت و حمیت کے ساتھ دفاع پاکستان مستعد. انشاءاللہ نتیجے وہ نکلیں گے جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ضمانتیں اس آیت کریمہ میں دی. وحی آتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی اتر چکتی، اللہ کے نبی صحابہ کو وہ آیتیں سناتے. عقبہ ابن عامر کہتا ہے، مشکات المصابیح میں حدیث ہے، باب اعداد آلۃ الجہاد. مشکات المصابیح حدیث کی کتاب. حنفی پڑھتا ہے، اہل حدیث پڑھتا ہے، حنبلی شافعی پڑھتا ہے، پر اللہ کی قسم وہ پڑھنا کیا جس پر عمل نہیں. محدث باب باندھتا ہے، باب اعداد آلۃ الجہاد، جہاد کے آلے کی تیاری. اب جہاد کا آلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا آلہ ہے جہاد مسلمان کا ذہن، مقابلے کا ذہن، معرکے کا ذہن، غیرت کا ٹیکا، حمیت کا ٹیکا. اللہ کی قسم جہاد کی تیاری پہلے ذہن کی تیاری سے. نونی سارے جہاد میں آئے، کافی سارے جہاد میں آئے، فوجی سارے جہاد میں آئے، سیاسی سب جہاد میں آئے. ہماری تو اسمبلیاں، اللہ ہماری اسمبلیاں شرماتی. اللہ کی قسم وہ اسمبلی کتنی گنگی ہوتی ہے، کتنی ناقص ہوتی ہے، جو جیم ہے الف دال کا لفظ بولنے سے شرمائے. غیرت نہیں آتی پاکستانیوں؟ امریکہ کا کوئی رچرڈ آئے، تمہارا کوئی صلاح الدین نہ آئے. ہر 2-4 ہفتے کے بعد ایک پلید رچرڈ آئے، اللہ کی قسم یہ آنے سے رک جائیں گے. پاکستانیوں اگر تم صلاح الدین کھڑا کر دو گے تو رچرڈ نہ باؤچر نہ ہال بروک، یہ پلید آنے سے رک جائیں گے. اس لیے کہ رچرڈ بیت المقدس کو دے کے بھاگا تھا جب صلاح الدین اس کے پیچھے. ہاں، پارلیمنٹ کے لیڈروں کو کہو صلاح الدین پیدا کرو، گیلانیوں کیانیوں سے کہو صلاح الدین بنو. نون و قاف کے لیڈروں سے کہو آج رچرڈ کا سامنا کرنا ہے تو صلاح الدین آگے کرو. ہاں، صلاح الدین. آج 2 رچرڈ پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک بچر باؤچر، ایک ہال بروک نام کے ملعون. ادھر ایک انگلستان سے رچرڈ آیا تھا صلاح الدین کے ساتھ ٹکرانے. اللہ کی قسم جب 2-3 دست پنجے ہو گئے، پنجہ آزمائی کے راؤنڈ چلے، رچرڈ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم پڑ گیا. 6 لاکھ رومی پلے ہوئے گورے چٹے موٹے موٹے ان کے گھوڑے
اسلحے کے انبار، ادھر صلاح الدین اعدوا کی آیت سے تیار، فدائی اس کے 12,000۔ جب یروشلم کے صحرا میں صلاح الدین نے رچرڈ کو الحمدللہ فلسطین کے یروشلم کے صحرا میں تپتی دوپہر میں رچرڈ کو بھگایا، دوڑایا، ہاتھ لمبی گھوڑوں کی زبانیں نکلتی تھی۔ اللہ کی قسم وہ زرہ جو رچرڈ کے فوجی پہن کے آتے تھے، جب آدھے دن کے سورج سے وہ زرہ تپتی تھی، وہ اتار کے پھینکتے تھے۔ صلاح الدین کے 12,000 ہلکے بدن کے تیز گھوڑے، کوئی زرہ بختر نہیں، حد درجہ تیاری۔ جب پتہ چل گیا نا رچرڈ ہالبروک کے پردادے رچرڈ لائن ہارٹ کو کہ نہیں مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا، تو کہنے لگے ہم دربار میں حاضری چاہتے۔ اللہ کی قسم اس نے کہا درباروں میں نہیں، حاضریاں میدانوں میں لگا کرتی ہیں۔ صلاح الدین کا پیغام ہے، رچرڈ کے نام ہے، چائے کی پیالی پر ملنے کی کوشش نہ کرے، صلاح الدین رچرڈ سے میدان میں ملا کر۔ لائبریری میں جا کے پڑھو، اسٹینلے لین پول نے صلاح الدین کا جملہ کوٹ کیا ہے، اس نے جواب دے دیا کنگز کین ناٹ فائٹ اف دے ہیو میٹ۔ بادشاہ اگر پینگیں ڈالنے لگے ملاقاتوں کی تو میدانوں میں نہیں ملا کرتے، ہم نے میدان میں ملا۔ آنے والوں کو انکار کرو، دشمنی کے ساتھ، حملوں کے عزم کے ساتھ، بلوچستان کی زمین پر، میرے پاکستان کی زمین پر، افغانستان کی پاک زمین پر جب وہ ڈرون حملے سے باز نہ آئے، اللہ کی قسم سیاستدانوں، جرنیلوں، کمانڈروں، تم ہی ان کافروں سے، ظالموں سے ملنے کی شرع اللہ اجازت نہیں دے۔ کہاں ملنا ہے؟ اپنے گبرو، اپنے گھوڑے تیار کر کے میدانوں میں کھڑے ہو کے امریکیوں سے کہو آ جاؤ، دو ہاتھ کر۔ بھائی یہ دعوت ہے، یہ سنت ہے، اللہ کی قسم یہ سیرت ہے، محمد الرسول اللہ کی اسٹریٹجی، قرآن مجید کا ہمارے لیے وعد ہے، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اس میں ہماری بقا، ہمارے ملکوں کا دوام، ہماری سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی، ڈرون حملوں کی رکاوٹ، آلٹیچیوڈ بمبنگ کی رکاوٹ، امریکیوں کی پس قدمی، امریکیوں کی شکست، اسی حکمت عملی